19ویں صدی کی اندھیری گھڑی میں جب پیشہ ور گستاخوں کی گستاخیاں عروج پر تھیں، ابھرا ایک دین سے وفادار، دل میں محبت رسول کی شمع جلائے، جوابی کارروائی کی خواہش لیے، جھوٹے پروپیگنڈے کا مقابلہ کرنے کے لیے ناموز رسالت کی ڈھال، جس نے اہل سنت کو جلا بخشی اور دین کا ڈنکا بجایا، امام عشق و محبت، امام اہل سنت، اعلی حضرت امام احمد رضا خان محدث و محقق بریلوی دلیلوں کی دھار پر الفاظ بہ رہے دلیلوں کی دھار پر چلتا ہوا قلم ہے، چلتا ہوا قلم ہے کہ دھارا رضا کا ہے، جلوہ ہے نور ہے کہ سراپا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بفضلک بسم اللہ الرحمن الرحیم، اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین المبین المختار الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اصحابک النجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، او کما قال غوث اعظم بمن بے سر و ساما مدد، قبلہ دی مدد، کعبہ ایمان مدد، ما گدائر تو سلطان دو عالم ہستی، اد تو دارین تمنا یا سہے دینا مدد۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آئیے ہم اور آپ مل کر آقا نامدار، مدینے کے تاجدار، دونوں عالم کے مالک و مختار حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں اپنی غلامی اور امتی کا ثبوت دیتے ہوئے اہل سنت والجماعت کے قدیم رواج کے مطابق با آواز بلند درود پاک پڑھیں۔ اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم، منبع والعلم والحلم والحکم، وعلیہ بارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ محترم حضرات، ہماری اور آپ کی خوش نصیبی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے امتی، بزرگان دین، اولیاء کرام کے غلامی نصیب عطا کی۔ ہم اپنے قسمت پر جتنا ناز کریں گے کم ہوگا، کیونکہ خود حضور سیدی سرکار اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ لحد میں عشق شہ روح کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سونی تھی چراغ لے کے چلے، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، تیرے غلاموں کے نقش قدم ہے راہ خدا، وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے، وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے۔ بلکہ بات ہی پر ختم نہیں ہے، اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اے عشق تیرے صدقے، اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے، ارے وہ آگ بجھا دے گی جو آگ لگائی ہے۔ سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے، جب ان کی رسائی ہے تو لو اب بات بن آئی ہے۔
میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیوانوں، بلکہ جب اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعریف بیان کرنے میں آتے ہیں تو کیا فرماتے ہیں کہ سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و اعلیٰ ہمارا نبی، کرنے بدلی رسولوں کی ہوتی رہی پر میں بدلا نہ بدلا ہمارا نبی، بلکہ فرماتے ہیں کہ ہاتھ جسم سے اٹھا گلی کر دیا موج بحر سخاوت پہ لاکھوں سلام۔ بلکہ اعلیٰ حضرت جب میرے آقا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان بیان کرنے میں آتے ہیں تو کیا فرماتے ہیں کہ وہ سوئے لالا دار پھرتے ہیں، تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں، میں اس گلی کا گدا ہوں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں۔ تو محترم حضرات، اسی اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسی مہینے کے چاند کے 25 تاریخ کو 2:38 پر اس مبارک پوری دنیا میں منایا جا رہا ہے۔ بلکہ میں اگر یہ بات کہوں تو بیزا یعنی غلط نہیں ہوگا، جہاں پر رسول اعظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے امتی اعلیٰ حضرت کا عرس منا رہے ہیں تو وہیں پر میرے آقا خود امام احمد رضا کا آمد کا انتظار کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ہاں میرے آقا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی امام احمد رضا کو یاد کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، کیونکہ محترم حضرات وہ ایسی ویسی شخصیت نہیں ہے۔ محترم حضرات، اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ کے زندگی جس کے متعلق بڑے بڑے علماء فرماتے ہیں کہ جن کی ہر عطا سنت مصطفیٰ، جاری قلب میں عظمت مصطفیٰ یعنی سیدی اعلیٰ حضرت پہ لاکھوں سلام۔ جس زمانے میں اعلیٰ حضرت دنیا میں تشریف لائے، اس زمانے میں داڑھی والے اب ایسے لوگوں کو داڑھی نہ کہا جائے بلکہ داڑھا والے کہے کوئی غلط نہیں، پگڑی نہیں پگڑا والے۔ میرے غریب نواز کے زمانے میں کوئی داڑھا والا جو ہے اسلام پر اٹیک نہیں کر رہا تھا۔ جب غریب نواز آئے غیر لوگ تھے، اللہ کے وحدانیت کا انکار کرتے تھے، وہ لوگ ایک حقیقی خدا کو نہیں مانتے تھے۔ اگر کسی درخت کے اندر میں وہ درخت پرانا ہو گیا، اس کے اندر میں جو رس ہوتی ہے کبھی کبھی سفید ہوتا ہے، اور پرانا ہونے کی وجہ سے اس کے سفیدی غائب ہو جائے، پانی کی طرح اس کے رس ہو جائے، اور اس کے پتے توڑنے سے اگر وہ دودھ کے بجائے پانی نکلتا تو لوگ اس کو خدا بناتے۔ جیسا کہ ایک برگد ہے، اس میں دودھ کی طرح اس کے جیسا انسان کا جس میں کاٹو تو خون نکلے، تو اسی طرح برگد کو کاٹو تو اس میں دودھ نکلے۔ اب زیادہ پرانا ہو جانے کے بعد میں اب وہ دودھ پانی میں بدل گیا، اور کسی نے اس کے ڈال کاٹ دی، پانی نکلنے لگا تو لوگ کہے کہ یہ خدا ہے، کیونکہ اس کی اصلیت بدل گئی۔ اور کبھی کبھی ایسا ہوتا تھا کہ لوگ جانوروں کو خدا مان لیتے تھے، یہاں تک کہ حد ایسا ہوئی جب سورج صبح کو طلوع ہو تو لوگ اس کو خدا مان لیتے تھے۔ سورج جب نکلتا کوئی سورج کو خدا مان رہا ہے، کوئی جانور کو خدا مان رہا ہے، کوئی پیڑ کو خدا مان رہا ہے، اور کوئی پتھر کو خدا مان رہا تھا۔ لیکن میرا غریب نواز اس عالم میں آنے کے بعد اللہ ایک ہے، خدائے حقیقی کا وحدانیت کا اعلان کیا اور ثابت کر کے بتا دیا، تو لوگ اسی وقت غریب نواز کے قدموں میں گر گئے اور میرے نبی کے دین پر داخل ہو کر مسلمان ہوئے۔ یہاں تک کہ معاملہ ایسا ہوا، کم سے کم کتنے؟ کم سے کم 90 لاکھ میرے غریب نواز کے چہرہ دیکھ کر نبی کے دیوانے بن گئے، مسلمان بن گئے۔
اور ان کے زبان پر یہی جاری تھا کہ با خدا کردار کے ہم لوگ غازی ہو گئے، یا خواجہ دیکھ کے صورت تمہاری ہم نمازی ہو گئے۔ اس وقت سے غریب نواز کے چہرے کو دیکھ کر بے نمازی نمازی بنتا تھا، لیکن آج وہی اب ایک خدا کو ماننے کا دعویٰ کرنے والا، اس کی داڑھی بھی ہے، نماز بھی ہے، لیکن پھر وہ دنیا میں آ کر اسی غریب نواز کے سمجھائے ہوئے انسانوں کے، اسی غریب نواز کے پڑھائے ہوئے کلمہ پڑھنے والوں کے کلمہ کو آج بے دین اور بد مذہب بنانے میں لگے ہوئے۔ آپ سمجھ گئے ہوں۔ تو جب اعلیٰ حضرت پیدا ہوئے تو اس زمانے میں ایک مولانا، داڑھی بھی ہے، پگڑا بھی ہے، ہاتھ میں بخاری، نام کا بخاری ہوگا، قرآن کا قاری کہلاتا ہے۔ تو اس نے فتویٰ دیا، بولے کہ یہ جو نبی کا پیدائش تو عید میلاد مناتے ہیں یہ شرک ہے۔ آپ سمجھ میں آئی؟ اعلیٰ حضرت ابھی پیدا ہوئے، ایسے ماحول میں نبی کے میلاد کو لوگ شرک کہہ رہے ہیں۔ اعلیٰ حضرت جس ماحول میں پیدا ہوئے تو درگاہ یعنی بزرگان دین کے مزار پہ جا کر اپنا تکلیف کو سنانا بدعت قرار دیا جاتا ہے۔ بولے جو مانگنا ہے اللہ سے مانگو، جو مانگنا اللہ سے مانگو، غیر اللہ سے مت مانگو۔ کبھی نبی کے بارگاہ میں درود پڑھنا لوگ کہے گناہ ہے۔ ایسے ماحول میں جب اعلیٰ حضرت نے اپنا آنکھ کھولی اور صحیح طریقے سے جو اسلام کا قانون تھا لوگوں کے سامنے پیش کر دیا، اور کیا فرمایا؟ کیا فرمایا؟ خوف نے رکھ رجا ذرا، تو ہے تو عبد مصطفیٰ، تیرے لیے امان ہے، تیرے لیے امان ہے، تیرے لیے امان ہے، تیرے لیے امان ہے۔ پھر کیا فرماتے ہیں اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ کیا فرماتے ہیں؟ یہاں تک کہ نبی کے شان میں بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں، خاک ہو جائیں عدو جل کر مگر ہم تو رضا، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے، پیش حق مجلا شفاعت کا سناتے جائیں گے، آپ روتے جائیں گے ہم کو ہنساتے جائیں گے۔ یعنی اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ دشمن جو ہے میرے نبی کے جل کر راکھ ہو جائے، اگر امام احمد رضا کے جسم میں کے اندر میں جب تک جان رہے گا تو ہم نبی کا ذکر سناتے رہیں گے، سناتے جائیں گے۔ کیوں کہ کل قیامت کا دن باپ بیٹا سے بھاگ جائے گا، ماں بیٹی سے کترائے گی، رشتے دار سے الگ ہو جائے گا، لیکن شفاعت ضمانت کا ذمہ داری رسول اعظم کے ہاتھ میں ہوگی، اور وہ کل قیامت کے دن ہمیں ڈھونڈ ڈھونڈ کر کبھی پلصراط پر، کبھی میزان پر، کبھی یعنی یہ حوض کوثر پر تلاش کر کے وہ ہمیں اللہ کے بارگاہ میں لے کے جا کے شفاعت کا مدعا سنا کے ہمیں جنتی بنائے۔ تو اسی لیے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے، وہ آگ بجھا دے گی جو آگ لگائی ہے۔ تو لہذا آنے والے اتوار کے دن 2:38 پر ہمیں چاہیے کچھ بھی نہ ہو، ایک گلاس پانی کے اندر 1 چمچی شکر ڈال، 1 چمچی شکر ڈال کر اس کو شربت بنا کر اعلیٰ حضرت کے بارگاہ میں خراج عقیدت کے طور پہ فاتحہ کر کے کسی پیاسا کو پانی پلا دیں۔ میرے آقا فرماتے ہیں کہ سب سے بہتر صدقہ لوگوں کو پانی پلانا ہے۔ اگر 1 گلاس آپ نے کسی کو دنیا میں پانی پلایا ہوگا، چاہے کتنا بڑا آپ گنہگار کیوں نہ ہو، کل قیامت کے دن اسی 1 گلاس پانی کے بدلے اللہ تعالیٰ جنتی بنا دے۔ کبھی موقع آئے گا تو میں بتاؤں گا، لیکن کہنے کا مقصد اعلیٰ حضرت کی ذات کیا، یہ اعلیٰ حضرت کون ہے؟ ہم کہتے ہیں اعلیٰ حضرت، لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے، لیکن جس بندے کو اللہ اور اس کے رسول محبت کریں،
آج تک آپ نے غلط یعنی غیر لوگوں سے سنا ہوگا کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے مدد چاہتے ہیں۔ آج میں بھی یہی کہوں گا کہ میں اللہ کا عبادت کرتا ہوں، اللہ سے مدد چاہتا ہوں، لیکن آج تک میں یہ نہیں کہہ سکوں گا کہ ہاں اللہ نے میری مدد کی۔ آج تک ہم کہہ نہیں سکتے، لیکن خود خدا جس کے بارے میں کہے کہ ہم اس کی مدد کرتے ہیں، خود خدا جس کے بارے میں کہے کہ ہم اس کے مددگار ہیں، تو وہ کوئی ایسا ویسا انسان نہیں بلکہ وہ اللہ کا مقرب بندہ ہوگا۔ ابھی میں نے جس آیت کریمہ کو خطبہ مسنونہ کے بعد میں پڑھا ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، یہی ہیں وہ لوگ جن کے دلوں میں اللہ نے ایمان کو نقش کر دیا ہے۔ نقش سمجھتے ہیں نا، پورا اس کا تصویر جما دیا ہے کہ چاہے کتنا ہی آندھی کتنا ہی طوفان آئے، وہ انسان کے قدم لڑکھانے والے نہیں ہیں، وہ سیدھے راستے سے الگ راستہ کو جا نہیں سکتا، کیونکہ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِّنْهُ، کہ ہم نے اپنے طرف سے ان کی مدد فرمائی ہے۔ میں نے ہر بیان میں قرآن مقدس کے آیت پڑھتا ہوں، لیکن کون سا پارہ میں ہے، کون سا رکوع میں ہے میں نہیں بتاتا، کیونکہ اس مسجد کے ایک بازو یعنی جو ہے غیر مقلد کی مسجد ہے اور سامنے جماعت والوں کی مسجد۔ وہ اکثر میرے بیان کا ریکارڈ کرتے ہیں، پھر یہ جو 10 آدمی 12 آدمی 25 آدمی لے کے گلی گلی میں جاتے ہیں، بولے دیکھو یہ مسجد کا مولانا یہ بولا اس میں نہیں ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ اگر حوالہ بتا دوں تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا۔ میں اس وقت سے سمجھاتا ہوں کہ جب حدیث کو میرے ماننے والے یا کوئی سنی پکڑ کے لاتا کہ مولانا تم نے یہ بیان کیا تھا، نہا کیا تھا، یہ کہتا ہے نہیں، تو پھر کتاب اٹھا کے قرآن اٹھا کے جب اس کا حوالہ دیتا ہوں میں فترہ تکتی ہو جاتا پھر بھاگ جاتا۔ یہی وجہ ہے کہ 2002 سے لے کر اب تک ہم جو بھی بات کرتے ہیں حق بات کرتے ہیں۔ ہاں میں تو دعویٰ کرتا ہوں اور اعلان کرتا ہوں کہ اگر میری بات قرآن و حدیث سے ہٹ کر ہو یا غلط ہو تو ایسے کنجر کو یعنی جینے کا حق نہیں، 4 راستے پہ سولی چڑھا دینا۔ بات سمجھ میں ایک مرتبہ درود پاک پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اب آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ کون لوگ ایمان والے ہیں جن کو اللہ نے جن کی مدد کی، اور وہ شخصیت میں اس دور میں سیدی سرکار اعلیٰ حضرت عاجل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، کیونکہ چاروں طرف سے دین کے دشمن، بیچ میں تنہا میرا رضا، ایسے میں ایمان بچانا سب سے بس کی بات نہیں۔ یوں تو لاکھوں پیر بہت ہیں، اے سنی دیوانوں، امام احمد رضا سا مرشد ہونا سب سے بس کی بات نہیں۔ امام احمد رضا سا مرشد ہونا سب سے بس کی بات نہیں۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، جب اعلیٰ حضرت عاجل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 1272 سنے ہجری میں پیدا ہوئے، پیدا ہونے کے بعد میں ابھی 4 سال کی عمر ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، کتنے سال کی عمر ہے؟ ابھی اس مجمع میں 70 سال کے بھی میرے دادا کے عمر کے لوگ ہوں گے، شاید کہ انہوں نے پورا قرآن ختم کیا ہوگا۔ اللہ اکبر کبیرہ، ایک امام احمد رضا ایسے شخص ہیں ابھی 4 سال کی عمر ہے جنہوں نے پورا قرآن ناظرہ ختم کر لیا ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ 6 سال کی عمر میں
کتنے سال کی عمر میں؟ 6 سال کی عمر میں جشن عید میلاد النبی یعنی نبی کے پیدائش کے دن میں خوشی جسولی بریلی شریف کے ایک گاؤں کا نام ہے جسولی سودا گران میں لوگوں نے میلاد کا مجمع رکھا محفل رکھا تو اعلیٰ حضرت 6 سال کی عمر میں خوشی محفل میں نعت مقدس اور نبی کا میلاد کا تقریر فرمایا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. پل کے بعد ہی پر ختم نہیں ہوئی. 8 سال کے عمر میں اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکمل عالم بن چکے تھے اور 13 سال 5 مہینہ 4 دن یا 5 دن کی عمر میں اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یعنی جو ہے مفتی کا سند بھی مل چکی تھی. سبحان اللہ. کتنے سال کی عمر میں؟ 13 سال کی عمر. اب 13 سال کی عمر میں جب مفتی بن گئے تو اس وقت سے ان کے والد محترم قطب الاقطاب والد محترم حضرت امام نقی علی خان کو دارالفتہ کے مسند پر بیٹھے ہوئے تھے. جب دارالفتہ کے مسند پر بیٹھے ہوئے تھے تو ایک فتویٰ آیا. وہ فتویٰ کیا تھا کہ اگر کسی عورت کا دودھ اس نے اپنے بچے کو جنم نہیں دی ہے کسی عورت کا دودھ کسی اور بچے کے ناک سے دوا کے طور پہ ٹپکایا گیا تو کیا اس سے رضاعت ثابت ہوگی؟ رضاعت سمجھتے ہیں نا؟ یعنی کیا وہ بچہ اس کا یعنی اس عورت کا بیٹا کہلائے گا؟ کیونکہ جب وہ بچہ کسی عورت کا دودھ پیتا ہے ایک جنم دینے والی ماں ہوتی ہے ایک پالنے والی دایا ماں ہوتی ہے. اس کو رضاعت کہتے ہیں. 2 سال یا 2.5 سال کے جو مدت ہے جس میں دودھ پلایا جاتا ہے. بڑے بڑے مفتی کافر رہے اس زمانے میں. بڑے بڑے مفتی خاموش ہو گئے. لیکن اسی بریلی کے سرزمین پر بیٹھنے والا وہ چھوٹا سا بچہ 13 سال 5 مہینہ 5 دن کا مفتی اس نے فتویٰ دے دیا کہ بے شک اگر ناک دے کے بھی دودھ ٹپکایا جائے وہ بچہ جس کا دودھ ٹپکایا گیا ہے اسی کا اولاد بھی کہلائے گا. رضاعت ثابت ہو جائے گی. لوگ حیران ہو گئے. ایسا ہی فتویٰ دے دینے سے فتویٰ پہ عمل نہیں ہو سکتی ہے. اس کا دلیل بھی دینا چاہیے. تو لوگوں نے پوچھا مفتی صاحب آپ نے فتویٰ دیا؟ ہاں. دلیل دو. کیسے اس کا یعنی جو رضاعت ثابت ہو جائے گی؟ تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ اگر ناک سے ٹپکاؤ یا منہ سے پلاؤ دودھ تو جا کے ایک جگہ معدہ پہ جمع ہوتا ہے نا میدا پہ یعنی جو اسٹمک لیور جس کو کہتے ہیں وہاں جمع ہوتا ہے تو پھر وہیں سے خون بن کے رگوں میں جاتا ہے. تو اگر ناک سے دودھ ٹپکائی گئی حلق سے نیچے اتر کے پیٹ میں آ گیا تو اب وہ دودھ یعنی جو خون میں تبدیل ہو گیا تو وہ دودھ جس کا ہے اسی کا بیٹا کہلایا جائے گا. تو لوگ بڑے بڑے مستریوں نے کرنے لگے کہ واقعی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب اس بچے کو ابھی سے اتنا مدد کیا ہے تو جب یہ بچہ بڑا ہوگا تو کتنے گا کہ یہ اللہ سے مدد طلب کرے گا. تو محترم حضرت پتہ کیا چلا کہ آج ہم کہتے ہیں کہ مدد اللہ سے مانگتے ہیں لیکن کہہ نہیں سکتے کہ اللہ ہمارا مددگار ہے اللہ نے ہمیں مدد کیا ہے. لیکن اعلیٰ حضرت ایک شخصیت کا نام ہے کہ جو رسول بھی جن کی مدد کر رہے ہیں اور اللہ بھی اس کا مدد کر رہا ہے. درود پاک پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی سیدنا محمد مادین الجود والکرم علیہ بارک وسلم. صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ابھی 7 سال یا 8 سال کی عمر تھی. رمضان کا مہینہ شروع ہو گیا. دیکھو یہ کتنے تقویٰ والے انسان ہیں اور آج تک تو ہمارے جیسے یعنی تپورے مولوی جو ہیں نا رمضان کے مہینے میں بھی چھپ چھپ کے کھاتے ہیں اور آنکھ میں سرما لگا لیتے ہاتھ میں اتنا بڑا بڑا مسواک رکھتے ہیں نا بولے یعنی جو ہے محلے والے بولے بہت بڑا یہ یعنی روزہ دار ہے. اللہ ایسے مولویوں کو ہدایت دے. 8 سال کی عمر ہے. ایک مسئلہ سمجھ لیجیے لڑکی ہو تو 9 سال لڑکا ہو تو 14 سال یا
سن بلوغیت ظاہر ہو جائے، پہلا سپنا دوست ہو لڑکے کو، تب سے اس پر نماز روزہ حج زکات وغیرہ کا عائد ہو جاتی ہے۔ لڑکی کا 9 سال ہے یا اس سے بھی تو یعنی جو ہے سن بلوغیت ظاہر ہو تو اس پر ہوتا حد لگتا ہے۔ ابھی اعلیٰ حضرت 8 سال کے ہیں، رمضان کا مہینہ تھا تو حضرت نقی علی خان صاحب نے افطاری کا پروگرام اپنے گھروں میں رکھا، سارے دوست احباب مہمانوں کو دعوت کیے، لیکن جب اعلیٰ حضرت نے سنا کہ آج پہلا رمضان کا تاریخ ہے اور افطاری کا پروگرام میں بڑے بڑے یعنی رشتے دار اور بڑے بڑے عالم دین آئیں گے، تو اعلیٰ حضرت نے بھی چھپ کر رات کو سحری کری۔ سبحان اللہ! کتنے سال کی عمر ہے؟ 8 سال کی عمر ہے، چھپ کر اعلیٰ حضرت سحری کر لی۔ سحری کر لینے کے بعد میں عصر اور مغرب کے بیچ میں جو وقت ہوتا ہے وہ معاملہ روزہ داروں کے لیے الگ ہوتا ہے۔ شیطان کہتا ہے کہ جلدی ہو جائے جلدی ہو جائے، نفس برسلاتا ہے۔ تو ایسے ماحول میں تو اعلیٰ حضرت مہمانوں کا انتظار کر رہے ہیں، مہمان آتے ہیں بیٹھے ہوئے ہیں، تو ان کے والد محترم سمجھے کہ یہ بچہ جو ہے یہ سب جو افطاری کا جو پلیٹ یعنی ڈش بن رہی ہے تو لگتا ہے کہ شاید کہ یہ ڈش کی طرف ان کی نظر ہے۔ تو اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد محترم ایک ڈش افطاری کا لیا اور اعلیٰ حضرت کو ہاتھ پکڑ کے ایک گھر کے اندر لے کے چلے گئے۔ جب گھر کے اندر لے کر چلے گئے، کہے کہ بیٹا یہ لو کھا لو، تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کیوں کھاؤں، میں تو روزہ رکھا ہوں۔ سبحان اللہ! میں تو روزہ رکھا ہوں، کھا لو کھا لو۔ تو اعلیٰ حضرت کا جب یہ بات سنے تو والد محترم چونک گئے، روزہ رکھے؟ کہاں؟ نہ بیٹا کھا لو، بچے کی روزہ ایسے ہی ہوتی ہے، تھوڑے دیر تک روزہ رکھتے ہیں کھاتے ہیں۔ اور تو اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں اگر کھا لوں یہ مہمان جو آئے وہ کیا سوچیں گے، کہاں مہمان دیکھنے جا رہے ہیں، کھا لو۔ اتنا کہنا تھا تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں بابا حضور اگر کوئی مہمان مجھے نہیں دیکھ رہا ہے تو میرا خدا تو مجھے دیکھ رہا ہے۔ مسلمانوں ذرا سوچیے، وہ امام احمد رضا کا تقویٰ دیکھ کے ابھی ان کو روزہ فرض نہیں ہے، باپ استفسار کر رہا ہے، کھا لو، مہمان چھپے ہوئے ہیں، آپ گھر کے اندر میں ہو، مہمان سے چھپ کر کھا لو۔ تو اعلیٰ حضرت کا عقیدہ دیکھیے، اللہ کا وحدانیت اس طریقے سے ظاہر کر رہے ہیں کہ اگر کوئی مہمان نہیں دیکھ رہا ہے تو میرا خدا تو دیکھ رہا ہے۔ تو ایسے اعلیٰ حضرت کا مسلک چھوڑ کر لوگ کالا حضرت کے طریقے پہ چلتے ہوئے نظر آتے ہیں، جس کے سبب آج اللہ کی رحمتیں ہم سے دور ہوتی ہوئی نظر آتی ہے۔ محترم حضرات درود پاک پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ یہ ہے اعلیٰ حضرت کا کردار، بلکہ وقت کی گنجائش نہیں ہے۔ بات تو اعلیٰ حضرت کی شان، میں تو کیا میرے ساتھ پیڑھی بھی اگر بیان کرتی چلی جائے نا، اعلیٰ حضرت کی جو کمالات ہے وہ کبھی ختم نہیں ہو سکتی ہے، لیکن چلتے چلتے پیارے اعلیٰ حضرت نے حق کو حق کہا ہے اور باطل کو باطل کہا ہے۔ تو ہمیں اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنا چاہیے۔ لیکن آج اس فتن دور میں ایک مسئلہ اٹھتا ہے، لوگ کہتے ہیں کہ مسلک 4 ہے۔ کیا کہتے ہیں؟ ایک ہے ابو حنیفہ کا مسلک، حنفی مسلک، ایک شافعی مسلک، ایک حنبلی مسلک، ایک مالکی مسلک۔ یہ رضوی مسلک کہاں سے آ گیا؟ یہ رضوی مسلک کہاں سے آ گیا؟ پہلے تو دیوبندی لوگ بھڑکاتے تھے، ابھی اپنے سنی بھی بھڑکانے لگے۔ سنی بڑے بڑا ٹوپا والا مولوی جو ہے وہ بھی بھڑکانے لگ گیا ہے، بولے مسلک اعلیٰ حضرت کیا ہے؟ پیارے یہ کوئی نیا مسلک نہیں، مسلک کا مطلب ہوتا ہے طریقہ۔ مسلک کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بولیے مسلک کا مطلب کیا ہے؟ طریقہ۔ جو طریقہ آج اعلیٰ حضرت نے ہمیں سکھایا ہے نا، وہ اپنا طریقہ نہیں سکھایا، وہ نبی کا طریقہ سکھایا، وہ صحابہ کا طریقہ سکھایا ہے۔ اسی لیے ابھی خطبہ میں میں نے اعلیٰ حضرت کا ایک اشعار پیش کیا ہے، مال و دل ہوش و خرد سب تو مدینہ پہنچے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے کیا فرماتے ہیں؟ جان و دل ہوش و خرد سب تو مدینہ پہنچے، تم نہیں چلتے رجا سارا تو سامان گیا، نعمت بات تاجی شمس وہ ذیشان گیا،
ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا۔ آپ کو سمجھ میں نہیں آئی؟ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ میرے رسول جب نعمتیں بانٹنے کے لیے گزر جاتے ہیں تو منشی جو ہوتا ہے نا، لکھنے والا، تقدیر لکھنے والا ساتھ جاتا ہے۔ جس کو کہہ دے یہ جنتی ہے تو وہ لکھ دیتا ہے یہ جنتی ہے۔ جس کو کہہ دے ابو جہل کو کہہ دیا کہ جہنمی جہنمی، وہ بھی نبی کا چچا ہے۔ حضرت عباس جو نبی کے چچا ہے تو میرے نبی نے کہہ دیا کہ یہ جنتی ہے تو منشی جو لکھ دیا یہ جنتی ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ نعمتیں بانٹتا جشن سے وہ جیشان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا۔ عادل ان کی پناہ آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ جان و دل اوس و خرد سب سے مدینہ پہنچے۔ یہ مدینہ کیا ہے؟ نبی کا بارگاہ ہے نا۔ یہ مدینہ کیا؟ اعلیٰ حضرت کیا کہتے ہیں؟ جان و دل ہوش و خرد سب تو مدینہ پہنچے۔ اعلیٰ حضرت جب رات کو سوتے تھے تو نبی کا دیدار ہوتا۔ اعلیٰ حضرت جو ہے جب مدرسہ اور مسجد اور غریبہ یتیموں کی خدمت کرتے تھے، اپنا مال محترم حضرت لکھنؤ میں ایک شیش محل ہے، آپ جانتے ہو کہ شیش محل وہ کس کا ہے؟ میں نے کتابوں کا مطالعہ کیا تو پتہ چلا وہ اعلیٰ حضرت کے خاندان والوں کا ہے۔ سبحان اللہ، ان کی جاگیر انہوں نے سب چھوڑ دیا تو محترم حضرت تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں سب تو مدینہ پہنچے، تم نہیں چلتے رجا، سارا تو سامان گیا۔ اب یہ بات جو ہے نا، اعلیٰ حضرت کو یہ بات کہہ رہے ہیں نا، تو اس میں حضرت ابوبکر صدیق کی بات چھپی ہوئی ہے۔ کس کی بات چھپی ہوئی ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق کی بات۔ تو حضرت ابوبکر صدیق کون ہے؟ صحابی ہیں۔ اور میں نے حدیث کیا پڑھی کہ میرے آقا فرماتے ہیں اصحابی کا نجوم اقتدیتم، کہ میرے صحابی ستارے کے مانند ہیں، تم جس صحابی کے طریقے پہ چلو گے جنتی ہو جاؤ گے۔ تو اعلیٰ حضرت صدیق اکبر کے طریقے پہ چل رہے ہیں۔ کیا چل رہے ہیں کہ جان و دل ہوش و خرد سب تو مدینے پہنچے، تم نہیں چلتے رجا، سارا تو سامان گیا۔ ایک مرتبہ میرے نبی حضرت بلال کو اعلان کیا کہ فجر کے نماز کے بعد اعلان کر دو کہ اسلامی مجاہدین جو ہے اسلام کے جھنڈا لے کے جانے والے ہیں، لیکن میرے ساتھ میں جو سپاہی ہیں وہ بہت کمزور ہیں، تو لہٰذا اسلام کو مال و دولت کی ضرورت ہے، تو جو یعنی جو ہے راہ خدا میں دینا چاہتا ہے اپنا مال یعنی دل کھول کر دے دے۔ تو محترم حضرت جب یہ اعلان حضرت عمر فاروق اعظم کو پتہ چلی تو وہ اپنے گھر گئے، اپنا سارا مال کو اکٹھا کر کے اس کا دو حصہ کیا، یہ میرے بچے کے لیے، یہ نبی کے بارگاہ میں یعنی تمام نبی کے راہ خدا میں پیش کرنے کے لیے۔ لیکن جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ اعلان پہنچی تو حضرت ابوبکر صدیق اپنے گھر گئے، گھر کا سارا مال و دولت، ہیرے جواہرات جو بھی تھا سب یہ یہاں تک کہ روایتوں میں آتا ہے گھر کا جھاڑو بھی لے لیا، اپنے چادر میں رکھ کے پتلی باندھے، جو کپڑے تھے نا وہ کپڑے کو بھی اس میں رکھ دیا، رکھ دینے کے بعد میں تو صرف ایک پھٹا ہوا کمبل کو وہ بھی ببول کے کاٹے سے سلائی کر کے پہن کر اور سر میں لاد کر نبی کے بارگاہ میں لا کے حاضر کر دیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، جب نبی کے بارگاہ میں حاضر کر دیا، میرے آقا نے فاروق اعظم سے پوچھا تھا اے عمر گھر میں کچھ چھوڑ کے آئے کہ نہیں چھوڑ کے آئے؟ تو حضرت فاروق اعظم نے عرض کیا تھا ہاں یا رسول اللہ، آدھا مال بچے کے لیے چھوڑ کے آیا ہوں، آدھا راہ خدا میں دینے کے لیے آیا ہوں۔ تو اب میرے آقا کے بارگاہ میں جب صدیق اکبر مال لے کے گئے ہیں تو حضرت صدیق اکبر مال پیش کیا تو میرے نبی نے فرمایا اے صدیق اکبر تم نے گھر میں کچھ مال چھوڑ کے آئے یا نہیں آئے؟ تو حضرت ابوبکر صدیق کہتے ہیں بس میں سارا مال لے کے آ گیا ہوں، اللہ کے رسول کو اپنے گھر چھوڑ کے آیا ہوں۔ سبحان اللہ۔ تو حضرت صدیق اکبر کیا کہہ رہے ہیں؟ سارا مال لے کے آ گیا ہوں۔ اور اعلیٰ حضرت کیا کہتے ہیں؟ جان اور دل وہ سمجھتے ہیں کہ جب میں نبی کے بارگاہ میں سلام پڑھنے کے لیے کھڑا ہوتا ہوں نبی سے ایسا لو لگا لیتا ہوں، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بد میں ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ جب میں سلام پڑھتا ہوں تو اس زمانے میں ایک مولوی کالا مولوی جس کا نام اشرف علی تھانوی شرک ہے تو اعلیٰ حضرت اپنے ہوش کو نبی کے بارگاہ میں اطلاق گنوا دیتے ہیں۔ جب وہ مولوی کہتا ہے شرک ہے تو اعلیٰ حضرت فوراً کہتے ہیں کعبے کے سجود تو جاؤ اس پہ کروڑوں درود، طیبہ کے شمس الضحیٰ اس پہ کروڑوں درود، اور کوئی
खुदाई छुपा तुम पे करोड़ों गुरु। और वो खिला सब तो चले, तुम नहीं चलते रजा, सारा तो सामान गया, तो पता क्या चला? सिद्दीक़ अकबर कहते हैं सारा माल नबी के बारगाह में, इमाम अहमद रज़ा कहते हैं सारा माल नबी के बारगाह में। अब मुझे आपको बताना है, मुझे बता दो कि आला हज़रत का तरीका क्या सिद्दीक़ अकबर के तरीके से हटकर है? अरे बोलिए हटकर है? जो सिद्दीक़ अकबर का तरीका वही आला हज़रत का तरीका। लेकिन समझ की खेल है, वो सहाबी थे और ये आशिक़ रसूल हैं। ये कौन है? और मैं अगर कह दूं ना आला हज़रत सहाबी है तो ये गलत नहीं होगा। हाँ, मैं अगर कहूं आला हज़रत सहाबी है, क्योंकि जिसने ईमान के हालत में नबी का दीदार किया और ईमान के हालत में दुनिया से गया वही सहाबी है। जब मेरे आला हज़रत दूसरी बार हज करने गए थे, नबी का दीदार किया, खुद नबी कब्र से निकल कर मेरे आला हज़रत को अपना ज़ियारत कराए। इसीलिए हम अहले सुन्नत वल जमात के मानने वाले आला हज़रत के नाम जब आता है रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं, क्योंकि आला हज़रत ने नबी का दीदार किया है। बल्कि तो यही मसला कि आला हज़रत पर साबित कदम रहना जो है दुनिया में भी कामयाबी की दलील है और आखिरत में भी कामयाबी की दलील है। प्यारे अल्लाह के बारगाह में दुआ करें कि अल्लाह ताला हमें और दुनिया के कुछ मुसलमानों को आला हज़रत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के मसलक पर चलने की नेक तौफीक अता फरमाए। गुज़िश्ता जुमा मैंने एक यही फतवा का ऐलान किया था कि यानी जुमा 15 दिन पहले या 20 दिन पहले एक मैयत के नमाज जनाजा के मुतालिक जो है कोई मौलाना साहब आए थे, उन्होंने ऐलान किया था कि जिया मस्जिद में नमाज जनाजा पढ़ना गुनाह है। खैर, हमने मस्जिद के मुतवल्ली, मस्जिद के ट्रस्टियों और दीगर मुफ्ती से राब्ता किया। जो मस्जिद का खाबा जहाँ तक है वहीं तक ये हुदूद मस्जिद भी है और सहन मस्जिद भी मानो या दाखिल मस्जिद भी मानो। बाकी जहाँ पे 2002 से मैं आया, इससे 2-4 साल पहले मस्जिद बनी है, वो जगह आज के तारीख में भी खारिज मस्जिद है। क्या है? उस जगह पर नमाज जनाजा पढ़ना गुनाह नहीं बल्कि सवाब का काम है। बात समझ में आई? बल्कि एक मुफ्ती जो हुजूर ताजुस शरिया के एक खलीफा हैं, मुफ्ती यानी जो है मुहद्दिस गुजरात भी कहलाते हैं और पूरे गुजरात के अंदर में यानी उनका नाम बहुत ऊंचा है। जब मेरे अम्मी जान का इंतकाल हुआ था तो वो मुफ्ती साहब ने ही उसी जगह पर मेरे अम्मी का इंतकाल के वक्त में उन्होंने नमाज जनाजा पढ़ाई थी। बात समझ में आई? अगर वो मुफ्ती साहब को क्या पता नहीं था कि यहाँ पे पढ़ाने से गुनाह होगा? लेकिन अभी जो है ना, मैंने कहा था ना कि पहले देवबंदी मतलब के आला हज़रत का खिलाफ करते थे, अभी बड़े बड़े टोपा पहनने वाले मतलब के आला हज़रत का खिलाफ करते हैं। और याद रखो, मुफ्ती साहब और हमारे मुतवल्ली से जब मैंने राब्ता किया कि अगर उस जगह पर कोई मौलवी नमाज जनाजा पढ़ने को गुनाह करार देता है तो मैयत का ऐलान मस्जिद के माइक पर भी नहीं कर सकते। मैं हदीस से साबित कर सकता हूँ। और जब मैयत का तीजा करते हो, अगर इस मस्जिद में मैयत का जनाजा नहीं हो सकती तो उसका तीजा मस्जिद में, अरे बोलिए, तो फिर क्या करोगे? मेगाफोन ले लेना, प्याज बेचने वालों की तरह माइक गली गली में जाकर ना मेरे अब्बा का मेरे अम्मा का इंतकाल हो गया है, कब्रिस्तान में जनाजा पढ़ना है, और अपने घरों में हमें तो खाकरिया मैदान में जाकर सीधा करने की ऐसे मौलवी की बातों पे अगर आप चल रहे हो तो बात समझ में आई? लिहाजा मुहतरम हज़रात, तो इस दौर में लोग अपने आप को अपने पेट के चक्कर में शरीयत को तबीयत में बदलने की कोशिश करते हैं। बल्कि फतवा क्या देते मालूम है? बोले जिया मस्जिद का मौलाना थोड़ा मौलवी है, उसको कुछ मालूम नहीं था ना, इसीलिए वो ला इल्मी में क्या ला इल्मी में उसने अनजान होकर पढ़ाया है, तो अब तौबा कर ले और कहे कि आपकी बार मैं नहीं पढ़ाऊंगा, बल्कि कल भी पढ़ाता था, अब भी पढ़ाऊंगा, जब तक मेरे जिस्म में हयात बाकी रहेगी, मुसल्ला इमामत या बाकी रहेगी, तो मैं खारिज मस्जिद में नमाज जनाजा पढ़ाऊंगा। तो आपकी मर्जी है।
آپ لے کے آئیں گے تو ہم پڑھائیں گے، نہیں لائیں گے تو جائیں۔ بات سمجھ میں آئی؟ لیکن شریعت میں جو افتخار پیدا کرنے والوں سے بچ کر رہے، کیونکہ وہ لوگ جو ہیں صرف دال روٹی کے چکر میں اچھا کو غلط، غلط کو اچھا کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ یہ مسئلہ کہ اعلیٰ حضرت نہیں ہے، یہ اعلیٰ حضرت کا طریقہ نہیں ہے۔ اعلیٰ حضرت نے جس کو کہہ دیا ہے غلط تو کبھی وہ اچھا ہو نہیں سکتا ہے، اور جس کو کہہ دیا ہے اچھا کبھی وہ غلط ہو نہیں سکتا۔ ارے بلکہ اعلیٰ حضرت نے فرمایا ہے کہ میت کا کھانا بھی منع۔ اب کھاتے نہیں؟ ارے بولیے کھاتے کہ نہیں کھاتے؟ منہ مت کھولائیے۔ ہاں اعلیٰ حضرت نے جو کیا ہے، اچھا دیکھیے میرے حضرت فاروق اعظم کا قول ہے، تھوڑا سا وقت سے چاہوں گا پیارے، دیکھو میں ہر گھڑی چاہتا ہوں کہ جلدی، لیکن ایسے ایسے لوگ مسئلے میں الجھاتے ہیں نا، لیٹ ہی ہو جاتا ہے۔ عورتوں کو مسجد پہ نماز یعنی نماز پڑھنے کے لیے منع ہے، فاروق اعظم نے روک لگا دی ہے، منع ہے کہ نہیں؟ کوئی سنی کے مسجد میں عورتیں آتی ہیں نماز پڑھنے کے لیے؟ اچھا یہ نماز افضل ہے کہ تقریر افضل ہے؟ کسی مولوی کا تقریر سننا افضل یا نماز پڑھنا افضل؟ تو لیکن سنی علماء آتے ہیں تو عورتیں جاتی کہ نہیں جاتی تقریر سننے کے لیے؟ وہ جائز ہو جائے گا۔ بات سمجھ میں آئی؟ اگر کراس پہ آؤ گے تو بہت ساری پکڑ ہو سکتی ہے، بلکہ حد تو ہو گئی۔ لوگ جو ہے نا سود خوروں کے دعویٰ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، سود خوروں کے، لیکن آج مطلب کہ جو ہے دین کو پسے سے ڈالنے کے لیے لوگوں کو مطلب کہ جو ہے ایسے بھڑکاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایسے فتنہ بازوں سے محفوظ رکھے۔ اور میرے کہنے سننے میں اگر کہیں لرزش، خطا یا غلطیاں ہو گئی، کرام الکاتبین کے ذریعے صحیح فرما کر مجھے ہمیشہ کہنے سے بڑھ کے عمل کی نیک توفیق عطا فرمائے۔ آمین وما علینا الا البلاغ المبین۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔